السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرولس ہسٹری کے معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولس عثمان ڈرامہ سیریز کی قسط نمبر 183 کے مکمل ریویو پر، اور قسط کے آخر میں پیش آنے والا ایک بہت ہی اہم واقعہ جس کے متعلق بہت سارے لوگ حیرت میں مبتلا ہیں، تو اس پر بھی بہت ہی زبردست مضبوط رائے پیش کریں گے جو بالکل درست ثابت ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے قسط نمبر 182 کا مکمل ریویو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قسط نمبر 182 کا سب سے پہلا اور انٹرسٹنگ سین وہ تھا جب صوفیہ بالا خاتون کو تمام حقیقت بتانے کے بعد باہر نکلی تو اپنے سامنے حلیمہ کو دیکھ کر چونک گئی، اور پھر جب حلیمہ نے اسے یہ بتایا کہ میں نے سب کچھ سن چکی ہوں، بالا کی بیٹی حلیمہ تمہارے پاس قید ہے، اور یہاں تک کہ حلیمہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا وہ بیٹی میں تو نہیں ہوں جس کو اپنا سب کچھ بھول چکا ہے۔ لیکن ابھی کے لیے صوفیہ اسے بہکانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ہاں، البتہ اسے یہ خطرہ محسوس ہو چکا ہے کہ اب حلیمہ کو اپنا بچپن یاد آ سکتا ہے، مطلب کہ پہلے کی طرح اب حلیمہ کو بالکل کھلا نہیں چھوڑے گی اور دوائی کا استعمال باقاعدہ کرے گی تاکہ حلیمہ دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالا خاتون نے قید میں ہونے کے باوجود بہت اچھی مہارت دکھائی، اور وہ بازنطینی لباس میں ملبوس ہو کر صوفیہ پر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ صوفیہ کو شکست دے کر اسے پکڑنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، یہاں پر داد بنتی ہے اولوگان کی۔ اولوگان نے بہت اچھی مہارت دکھائی، اور ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولوگان طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے، اور اگر عثمان غازی کو اس نے اس حال تک پہنچا دیا ہے تو اس کی بڑی وجہ اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی شیطانی سوچ ہے، اور اس کا یہ شیطانی دماغ ہے جو اپنی چال بازی کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب اولوگان کمرے سے نکلا اور اسے محسوس ہوا کہ ساتھ میں کوئی اور بھی موجود ہے تو اسے شک تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو صوفیہ مجھ سے چھپا رہی ہے، اور یوں آخرکار وہ ایک بڑے راز کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور صوفیہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئی۔ اولوگان کو یہ بھی شک ہو سکتا ہے کہ عثمان غازی کی بیٹی حلیمہ واقعے میں صوفیہ کے پاس ہو، اور عثمان غازی کو بھلے قسط کے شروع میں یہ شک ہو گیا تھا کہ بالا خاتون زندہ ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، بلکہ خود اپنے دل میں بالا خاتون کی رہائی کے متعلق سوچتا رہا، اور اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے انہیں ایک دوسرا مشن سونپنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس سوال کا جواب بھی عثمان غازی نے ڈرامہ سیریز کے اندر دے دیا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹوں کو بتا دیتا کہ بالا خاتون زندہ ہو سکتی ہے تو وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے خوش ہو جاتے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرا شک غلط ثابت ہوتا اور بالا خاتون زندہ نہ ہوتی تو میرے بیٹوں کو دوبارہ سے اپنی ماں کا غم برداشت کرنا پڑتا۔ اسی لیے عثمان بے نے اپنے بیٹوں کے جذبات سے کھیلنے کے بجائے انہیں اپنے حقیقی مقصد کی طرف توجہ دلانے کا فیصلہ کیا، اور ناظرین کرامی، ان کو یہ سبق دیا کہ اگر ہم سب مر بھی جائیں تو بھی ریاست سلامت رہے گی، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے دور ہو جائیں تو بھی آپ نے سلطنت کی بقا کی خاطر، مظلوموں کے حق کی خاطر اور عالم اسلام کے لیے ہر صورت لڑنا ہے۔ اور پچھلی قسط میں یوسف نے یہ ثابت کر دیا کہ عثمان غازی کا ایک اچھا جنگجو ہے، وہ بہادر بھی ہے، اور راہ حق کی خاطر وہ اپنا خون بہانے اور اپنی بہن سے رشتہ توڑنے کے لیے بھی تیار ہے، اور اب وہ بھی عثمان غازی کی اولاد کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ سروجا نے سلطنت کے لیے جان دی اور کئی مرتبہ اس نے عثمان غازی کے سامنے خود کو ڈھال بنا کر پیش کیا، مگر اچانک سے پھر اس کی شہادت ہو گئی، تو یوسف والے معاملے میں بھی مجھے یہی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی سروجا کی طرح عثمان غازی کے سامنے ڈھال بنا کر ڈائریکٹر اسے مروا دے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے سوچا تھا کہ حلیمہ عثمان غازی کو
صوفیہ کے حکم پر یہ بتائے گی کہ بالا زندہ ہے اور وہ صوفیہ کی قید میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام بالکل ایسا ہی ہوا، لیکن صوفیہ اپنی چال بازی میں کامیاب نہ ہو پائی۔ اور ناظرین گرامی، اگر بات کریں عثمان کے شہزادوں کی تو دونوں شہزادوں کی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور ماہر جنگجو ہیں، اور یہاں پر یہ اپنے فریضے میں کامیاب ہوئے ہیں اور شاہین بے کو منگولوں کے چنگل سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ویسے ناظرین گرامی، یہ سردار شاہین بے اپنے اس انداز یعنی داڑھی اور بڑے بالوں کے ساتھ عثمان غازی کے ساتھی کے طور پر بہت پرفیکٹ ہے، اور آنے والی قسطوں میں ہم اس کا کردار مزید دیکھیں گے۔ اور قسط نمبر 182 کا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سین وہ تھا جب علاء الدین اور اورحان کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری ماں زندہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس دوران دونوں شہزادوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی، اور اس کے ساتھ ہی پچھلی قسط کا ایک اہم منظر صوفیہ اور اورحان کی تلواروں کا ٹکرانا تھا۔ ناظرین گرامی، صوفیہ پہلے یہ جانتی تھی کہ میں عثمان غازی سے کم ہوں، لیکن اب یہ بھی جان چکی ہے کہ اس کے بیٹے بھی اسی طرح کے بھیڑیا ہیں، اور یوں آخر کار اورحان بے صوفیہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ناظرین اکرامی، بات کرتے ہیں قسط کے آخری سین کے بارے میں، جہاں حلیمہ عثمان غازی کے بالکل سامنے تھی۔ تو ناظرین اکرامی، ہماری رائے یہ ہے کہ وہ لڑکی حلیمہ نہیں ہوگی، بلکہ صوفیہ نے اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو وہ کپڑا پہنا کر عثمان غازی اور بالا خاتون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہوگی۔ اب قسط کے آخر میں عثمان غازی اور بالا خاتون نے جو الفاظ بولے ہیں ان سے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ حلیمہ ہی ہے، لیکن ناظرین گرامی، میرے خیال کے مطابق اس کے آخر میں عثمان غازی اور بالا خاتون نے جو ایکٹنگ کی ہے وہ ہمیں حیرت زدہ کرنے کے لیے تھی، تاکہ نئی قسط کے آنے تک مداح سوچوں کی چکی میں پستے رہیں اور وہ یہ سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں یہ حلیمہ تھی یا کوئی اور تھی۔ اور ناظرین، اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جنگ کے دوران صوفیہ کا چمچہ ہرستو اس کے ساتھ موجود نہ تھا، تو میرے خیال کے مطابق صوفیہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ حلیمہ کو یہاں سے لے جائے اور دوسری لڑکی کو کپڑے پہنا کر صوفیہ عثمان غازی اور بالا خاتون کو پاگل کرنے کے لیے ان کے سامنے لے آئی ہے۔ اور ویسے بھی عثمان غازی اور بالا خاتون نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے اور صوفیہ انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔